سب نے کی ہے ماضی میں. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ماضی میں جو آپ کو موقع ملا آپ نے پاکستان کے لیے ڈیلیور نہیں کیا. ابھی اللہ نے 62% کا موقع دیا ہے آپ کو. 62% آف پاکستان از کنٹرولڈ بائی یو. اس میں کیا ساری چیزیں ٹھیک ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈیلیور نہیں کیا لیکن تنقید آپ کاشف بات تو سن لیں. میں ساری باتیں سمجھ گیا. میری بات تو سن. پہلی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو بات کی ہے وہ ذرا غور اور فکر سے سنی ہے. اگر انہوں نے 12 مئی کی بات کی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے ایبٹ آباد کی بات بھی کی ہے. اس سے پہلے بھی 12 مئی کی بات کی ہے. اس سے پہلے اگر ریمنڈ ڈیوس کا انہوں نے بات کی ہے تو ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے میں الفاظ یہاں نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ میں انڈر اوتھ ہوں کہ ان کیمرہ سیشن کے اندر خود ان جن لوگوں کو معلوم تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کیسے چھوٹا اس نے کیا جواب دیا. رہنے دے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس میں بھی بنائے کمیشن. میری بات وزیر اعظم صاحب صدر صاحب کا نام لیا بس تو چلے ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بات ان کی ٹھیک ہے. بنائیں اس کے اوپر کمیشن. قوم کو بتائیں کون سی بات میاں محمد نواز شریف نے آپ کو ایسی کہہ دی کہ اگر وہ کرپشن کا ذکر نہیں کریں گے, اگر وہ اس ملک کے اندر ملک کی سالمیت کو روندنے کا ذکر نہیں کریں گے, اس ملک کے اندر کراچی کے اندر میرے بھائی اگر پنجاب کے اندر کوئی قتل ہوتا ہے, فرنٹیئر میں ہوتا ہے, بلوچستان میں ہوتا ہے تو پاکستانی. آج مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کراچی کے اندر جو مورچہ بند جنگ ہو رہی ہے, جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, اگر اس کا ہم ذکر نہ کریں. 12 مئی میں یہ کہتے ہیں ہمارے 14 بندے تھے تو ان کو بھی تو باہر لانا ہے نا. وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہوں گے, وہ بھی تو ان کا بھی تو کوئی باپ ہوگا, ان کی کوئی ماں ہوگی. تو ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. بالکل کہیں ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں, اس کو کریں. بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں پوائنٹ کیا ہے. اب اگر ایک دوسرے پہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں گے اس سے ریزالو نہیں ہوتی چیزیں. دیکھیں ماضی میں یہ غلطی ہوئی ہے میاں صاحب سے. حکیم سعید کا الزام ایم کیو ایم پہ لگایا گیا تھا, ایک پریس کانفرنس کی اور ہم لوگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ کیس کورٹ میں گیا, کورٹ سے باعزت بری ہوئے, ایم کیو ایم بری ہوئی اور کورٹ نے کہا کہ نہیں ایم کیو ایم نے مرڈر نہیں کیا. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں بھائی صاحب. بس ایم کیو ایم نے مرڈر نہیں کیا, یہ کسی اور کا کام ہے. تو میاں صاحب نے اس وقت بھی ایک غلطی کی تھی. آج پھر ایک تقریر میں اتنا بڑا لیڈر ایک ایم کیو ایم پہ بغیر سوچے سمجھے الزام لگا رہا ہے. الزام نہیں لگا سکتے آپ جب تک کورٹ ڈیسائیڈ نہ کر دے کہ یہ ہے. یہ اتنے بڑے لیڈر سے ایسی بات آنا. میری بات میں کہتا ہوں کہ بغیر شواہد کے لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو فیوچر کا پتہ دے, اور انہوں نے فیوچر کا پتہ دیا. اور ابھی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ولی خان بابر کی نکالیں. اگر ایم کیو ایم کا نام نہ ہو تو جو میری سزا میرے لیے متعین کریں, میں وہاں سے ریزائن کروں. اگر ایم کیو ایم کا نام ہے اس پہ تو جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے. بس ختم, بات ختم ہوگی نا. تو ہے نا اب اس میں اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں کون کون بات کہاں ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے 12 کی. دیکھیں نا, ایسے اگر میں لے جاؤں ان کو پھر اگر ان کو میں لے جاؤں تو پھر ایگریمنٹ بھی یاد دلاؤں گا. پھر 5 اور 10 سال بات. یہ بات میں ولی خان بابر کی بات کر رہا ہوں. آپ کے میاں صاحب نے 12 کی بات کی ہے. پھر جشن پاسپورٹ بھی ہوگا یو کے کا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. جشن پاسپورٹ بھی ہوگا, بالکل آئیں گی. میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ رہیں. پھر دولت یہاں سے جو وہ بھی آئے گی. وہ یہاں پہ جو بات ابھی آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں, آپ صحافی لوگ ہیں, میں آپ پہ حیران ہوں کہ آپ, میں نے آگے بھی آپ کے پی ایف یو کے صدر بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے. میں نے کہا حق سچ کہیں. حنیف عباسی نے زیادتی کی ہے, بولے کہ زیادتی کی ہے, ایم کیو ایم نے کی ہے, ایم نون نے کی ہے, جس نے کی ہے. ولی خان بابر کسی کا بیٹا نہیں تھا. کیوں آپ سلیم شداد کے اوپر تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور کمیشن بھی بن گیا ہے. ولی خان بابر کی تو رپورٹ بھی آ گئی ہے. کیوں ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں رپورٹ آئی ہے لگائیں پھانسی؟ سر سنیں, سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں جس میں اصغر خان موجود ہیں اس کو بھی آن کریں. میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر سارا کچھ کریں. جن کی جن کا نام آ گیا یار ان کا مطالبہ تو کرو. بالکل میرا بھی مطالبہ یہ ہے, جن کا نام آ گیا ٹانگو ان کو, چاہے وہ پیسہ معاف کرایا جس نے, چاہے وہ آئی ایس آئی سے پیسہ لیا. ولی خان بابر کی بات ہو رہی ہے, اب ولی خان یاد آ رہا ہے, اب آئی ایس آئی نہیں یاد آ رہی ہے. دیکھیں جس نے پیسہ لیا آئی ایس آئی سے اس کا نام بھی لائیں, پھر سب کے لے آئے نام. آپ نے تو 25 سال آئی ایس آئی سے پیسہ لیا ہے وسیم بھائی. 25 سال آپ نے آئی ایس آئی سے پیسہ لیا. پروف دکھا دیں. پروف کیسا ہے؟ یہ لندن میں آپ بیٹھے ہوئے پروف سپریم کورٹ میں پروف موجود ہے. پروف یہی ہے آپ یہاں کرو گے کہ 25 سال آئی ایس آئی سے آپ نے پیسہ لیا ہے. چھوڑیں اس بات کو. چلے میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو چلے یہ جو الزامات ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم الزامات 20 سال پرانے الزام بھی 30 سال پرانے الزام بھی آج بھی لگائے جا رہے ہیں؟ کیوں کوئی یہ تو بڑے لیڈران سے. میں ولی خان بابر کی بات کرتا ہوں, میں 30 سال پرانی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں بس, اور کوئی بات نہیں کرتا. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نکالے. آپ خدا را پنجاب ایک بات وسیم صاحب کو پنجاب میں کرائم خدا را یہ قوم ہاتھ چھوڑ کر کہتی ہے کہ اگر
कराची में अगर पठान मर सकता है, उर्दू स्पीकिंग वाला मर सकता है, सिंधी मर सकता है, तो अल्ताफ साहब की जान को कोई खतरा नहीं, वो जरूर वहां आके बैठे, अपनी जान को क्यों बचा रहे हैं? मैं इसके जवाब में ये कहूंगा कि खुदा का वास्ता है, पंजाब के लोगों को इंसाफ दिलवा दो, बिल्कुल इंसाफ मिला हुआ अमन है। वहां कायम कर दो, लूट मार का बाजार गर्म है वहां, उनके अपने राइवेंट से ये पीएमपी चोरी किसी हुई है। गैर जानबदार से सुने, पूछ लो, वायर वसीम चोरी- साहब ठीक कह रहे हैं, नहीं वबासी ठीक एक है, सेकंड ठहर जाए ना, किसी मैं- गैर जानबदार से, आप राइवेंट से किसी गैर जानबदार से। बिजली के तार चोरी हुए हैं, पुलिस कितनी है राइवेंट में सिक्योरिटी के लिए? 2 लाख पुलिस कुंडे आपके लगे हुए हैं, पुलिस के तार चोरी हो 2 रहे हैं। लाख कुंडे कराची में वसीम अख्तर साहब, 25,000 आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हैं और आप उतरवाते नहीं हैं। मैं ब्रेक लेके आता हूँ, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेके वापस आते हैं। गुफ्तगू ये सारे इल्जामात और क्या वजह है कि इल्जाम हम करते जाते हैं। इल्जाम का हल क्या होगा, इस मुल्क को आगे भी लेकर जाना है। क्या सिर्फ करप्शन के इल्जामात, माजी के इल्जामात ये करके हम आगे चले जाएंगे? शहबाज शरीफ साहब के उस बयान पर भी थोड़ी नजर डालेंगे जहां उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसे बेचकर असासे पैसे वापस पाकिस्तान लाऊंगा। क्या ये रवायत दुरुस्त है? ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मियां साहब ने तकरीर में जो इल्जामात लगाए, आप पर बड़े इल्जामात लगाए जी। कहते हैं कि जो करप्शन अब देखी है वो माजी में पूरी तारीख में हमने इतनी ऐसी करप्शन कभी नहीं देखी। वैसे मोहतरमा अगर जिंदा होती तो आज ये हालात होते मुल्क। अब उसकी बात की बात करते हैं, लेकिन जितने करप्शन के केसेस हैं वो मियां साहब ने खुद बनाए हुए हैं। और मैं आपको वो हज करप्शन और MSCL तो उन्होंने नहीं बनाया। बहरहाल हज करप्शन भी बात कर लेंगे, लेकिन अब फिलहाल एक बात का जवाब भी पूरा नहीं देता हूं। आप उसमें मेरा दूसरा सवाल फैक्ट ठीक नहीं तो बस की बात नहीं है। फैक्ट ठीक लेकिन बात सुन लें जरा, बात सुन लें। 6-8 महीने के जितने भी बयानात आप देखेंगे, 1-2 मुस्लिम लीग लीडरों को छोड़कर, जावेद हाशमी बुजुर्ग जैसे मखदूम जावेद हाशमी, उस ऐसे बुजुर्गों को छोड़कर या ऐसे कोई सरपरे नौजवान भी हैं, बाकी तमाम लीडरों को देखेंगे, तमाम लीडरों को देखे। इलेक्शन की सियासत है, ये इलेक्शन की तकीर है, इलेक्शन की तकीर है। एंटी भुट्टो वोट, एंटी पीपल्स पार्टी वोट, ये सारे उनको जज्बाती बनाकर सारे मामला उठाकर और मुस्लिम लीग पूरी को एमक्यू से भी लड़ाई करनी है, इधर के लोगों से भी लड़ाई करनी है, पीपल्स पार्टी से भी लड़ाई करनी है, दूसरे को अलग अलग थलग एक सियासत करना चाहते हैं, जिसका आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा। करप्शन का जवाब दे देना। हमारी करप्शन की 10 साल पुरानी हो चुकी है, अब नई बातें बताएं। मुझे बताएं, एक सवाल से हम आए, आपने जवाब पूरा दे दिया सर। अमीन फहीम साहब ने 4 करोड़ उनके मैनेजर ने वापस किए, मामला तय हो गया। अब ये कौन से मुल्क में होता है? करप्शन पकड़ी जाए, पैसे वापस करें, साफ सुथरे होते हैं। देखिए, अब आप तो बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चलने दीजिए। अगर कोई ऐसी बात होगी, इतनी आजाद खुद मुख्तार, यही सवाल मैं इनसे पूछूंगा कि अंजुम वकील खान 6 अरब रुपए वापस कर दे, फ्रॉड तो किया उसने अबाजी साहब? एक सेकंड, मैं तो बात करूंगा जैसे अभी आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कोर्ट में है बात। अगर अंजुम वकील के नाम 6 अरब बनते हैं, मैं कहता हूं सिर्फ रिकवरी नहीं होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। ठीक, मैं तो इस बात का, ख्वाह वो कोई भी हो, कोई शख्स हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई ने कहा जी ये पुरानी बात होगी। सर पुरानी कोई भी नहीं हुई, NICL पुरानी कोई नहीं हुई, हज करप्शन पुरानी कोई नहीं हुई, पावर, पंजाब बैंक, मेरी बात सुन लें, पंजाब बैंक पुराना कोई नहीं हुआ सर अभी। और उसके बाद आ जाए सर, ये आपका रेंटल पावर अभी कोई पुराना नहीं हुआ सर। और ये चीजें इतनी ज्यादा हुई कि कोर्ट ने खुद एक्शन लिया, हमने मुकदमे नहीं बनाए। देखिए ना, किसका दिया, अदालत में किसके लिए गए? NICL की आज में आपका वजीर जेल में बैठा है, क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट फैसला देगी ना, कोर्ट फैसला देगी ना, कोर्ट बताएगी ना। तो क्या है, अब ये तो खुद मुख्तार आजाद ताकतवर खुद देगी ना। बेचारी रो रो के आप FIA के बंदे बदलते रहते हैं। आप जो बंदा ठीक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको बदल देते हैं। एक चीज को लेते, आपने कहा कमीशन नहीं बनाएंगे, पूछ के नहीं लेंगे, पूछ भी लिया, नाम भी वही आए, कमीशन नहीं बन गई। इतने धक्के खाने के बाद हनीफ अब्बासी साहब जो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज साबित हुई है और जाहिर साबित हुई है, अदालत में आ रही है बात, उसको पूरी सजा भी होनी चाहिए। सर ये बात, ये तरीका दुरुस्त है? आपने 4 करोड़ वापस किए और आप साफ सुथरे हो। देखें, अमीन फहीम साहब भी मौजूद है और उस पे ऑलरेडी ये तो मैं वसीम भाई एक सेकंड, ये जो बात वसीम भाई ने की है, मैं एक बात ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि करप्शन को रवाज देने का बहुत आसान तरीका है, ये बार्गेनिंग वाला सूरत जो है। इस मुल्क का 10 अरब रुपया लूटो, 40 करोड़ वापस कर दो। और मैं समझता हूं कि जब तक हमने इसके ऊपर कानून ना बनाया, कितनी बदकिस्मती है कि पहली तकरीर थी वजीर आजम पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर
کہ نیب آج سے ختم. دیکھیں ابھی نیب موجود جو اسٹیٹمنٹ میں ایک دو باتوں میں جواب بھی دوں گا. جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے جن کا ہم ابھی ذکر بھی کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی طرف سے, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. خوش آئند معاملہ ہے سر. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم سب چیخ رہے ہیں کہ جنہوں نے لون لیا ہے وہ واپس کریں, جو پیسے باہر لے گئے وہ واپس لے کے آئیں تاکہ اکانومی لوگوں کی نالج کے لیے جس نے اگر دوپہر میں خبریں دیکھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بیرون ملک اثاثے بیچ کر پیسے پاکستان واپس لے آؤں گا. یہ بات کہی ہے شہباز شریف صاحب. دیکھیں اور اس وقت ملک کو ضرورت ہے. اگر ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ جو ملک سے پیسہ باہر ہے چاہے کسی کا بھی ہو وہ ملک میں آ جائے تو وائی ناٹ. ملک مشکل میں ہے. میں یہاں کاشف ایک اور حنیف عباسی بھائی کا بھی جواب دوں گا جی آئی ٹی رپورٹس کے حوالے سے. دیکھیں جی آئی ٹی رپورٹس ہمارے ملک میں بنتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, جی آئی ٹی رپورٹ حکیم سعید مرڈر پہ بھی بنی تھی جس پہ نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. وہ جی آئی ٹی رپورٹ تھی, مگر وہ جی آئی ٹی رپورٹ پھر پیش ہوئی کہاں؟ کورٹ میں. کورٹ کا فیصلہ کیا آیا کہ نہیں, غلط الزام ہے, بری کر دیا گیا. اب بابر جو شہید ہوا ہے بیچارہ ولی خان, اس پہ جی آئی ٹی رپورٹ اگر کورٹ میں جائے اور کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے اس میں اگر ایم کیو ایم کا بھی آدمی انوالو ہے اس کو ٹانگ دیا جائے. میں یہاں ایک بات اور کہوں گا, یہ وہی جی آئی ٹی رپورٹ ہے, اگر اس پہ اتنا آپ کو اعتبار ہے, یہ جی آئی ٹی رپورٹ کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو بھی پابند سلاسل یہاں کیا تھا. مشرف صاحب کی حکومت میں جب نواز شریف صاحب پہ کیس بنے تھے وہ بھی جی آئی ٹی رپورٹ تھی, تو پھر وہ بھی صحیح ہے. اگر ساری جی آئی ٹی رپورٹ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. صاحب کی معلومات ٹیلی فون کے ذریعے جو ان کو آئی ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں, لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا وسیم صاحب. میں دوسری بات احساسوں کی وہ اپنی بری لگتی ہے, مسئلہ یہ میں احساسوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ تو ایسا یہ دودھ سے دھلے ہوئے سارے وہی بات دو حکومتیں انہوں نے کی ہیں. آپ دو حکومتوں کے بعد پنجاب کا حل دیکھ لو, پورے ملک کا حل دیکھ لو. اب آپ کے کہنے سے پنجاب برا نہیں ہے. دیکھیں جی آپ کے کہنے سے برا نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نکالیں. پنجاب وہاں پہ کرپشن نہیں ثابت کرتا, پنجاب کے اندر کرپشن نہیں کرتا ہے تو پنجاب پہ کرپشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, آپ کراچی کو بھائی میرے آپ سیاست کرنے جا رہے ہو پنجاب میں, آپ سیاست کرنے جا رہے ہو آپ سیاست کرنے جا رہے ہو انٹیریئر سندھ میں, لیڈر ہے آپ خود کراچی کے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے. کراچی کے لوگوں کو 24 گھنٹے میں سے آپ 18 گھنٹے بجلی کی بندش دیتے ہو, بجلی کی بندش دیتے ہو, بجلی کی بندش دیتے ہو. چلو ہم فیل ہو گئے. 18 گھنٹے کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, کراچی میں آپ سواریں گے, کراچی میں سواریں گے, کراچی میں. آپ پنجاب کو پنجاب میں تو الحمدللہ پنجاب میں سندھ سے زیادہ اچھا ہے لا اینڈ آرڈر, فرنٹیئر سے زیادہ اچھا ہے, یہ کہہ رہے عوام دیکھ رہی ہے زیادہ اچھا ہے. اور دوسری بات میں یہ بات کہنا چاہوں, بار بار جب ان کا بار یہ بات کہتے ہیں, لیڈر خود کہہ رہا ہے کہ پیسے میں واسطے لاگوں گا واپس, جب یہ امین فہیم کو کہہ رہے ہیں کہ امین فہیم نے پیسے جمع کرا دیے اس کو سزا ملنی چاہیے, یہ بول رہے ہیں نا. جب پیسہ ایک آدمی باہر سے یہاں لانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس کو سزا ملنی چاہیے, اس لیے کہ کیوں لے کے گیا تھا, اس لیے ملک سے لوٹ کے لے کے گیا تھا. الطاف حسین صاحب جہاں رہتے ہیں وہ 17 گھر بھی بکیں گے, وہ 17 گھر بھی بک کر پاکستان آئے. بیچے, بالکل بیچے. 17 گھر اس ملک قوم کا لوٹا ہوا, شہباز شریف کا لوٹا ہوا نہیں ہے. وہ بیڑی بیچتا نہیں تھا, لوٹا ہوا والد صاحب 1934 میں اسٹیل مل کے مالک تھے. 1934 میں اسٹیل مل کے مالک تھے. کوچے پہ بیٹھ کر کراچی میں بلیک کی ٹکٹیں نہیں بیچتا تھا وہ. سر بیڑی نہیں بیچتا تھا, رائیونٹ کہاں سے بنا, بیڑی نہیں بیچتا تھا, رائیونٹ کہاں سے بنا. جب ایک MI6 کے ساتھ الطاف حسین کا کیا تعلق ہے, ایک فاؤنڈری کو بتائیں. MI6 کے ساتھ کیا تعلق ہے, ایک فاؤنڈری تھی ان کی. MI6 سے کیا تعلق ہے, آج بل پیسہ کہاں آتا ہے, کرپشن. 40,000 پاؤنڈ یوکے کی حکومت ان کو دیتی ہے, 40,000 پاؤنڈ یوکے کی حکومت ان کو دیتی ہے. سب لوٹ اس لیے دیتی ہے, پاکستان کی نہیں دیتی نا. کیا بات کرتے ہو, پاکستان کا پیسہ ایک بیڑی بیچنے والا اور ایک اسٹیل مل والا اس سے مقابلہ کرتے ہیں. اسٹیل مل انہوں نے 1934 میں ایک فاؤنڈری کا آدمی, فاؤنڈری تھی ان کی, آج 32 ملین. اس وقت پاکستان کا پیسہ لوٹا, پاکستان کا پیسہ ISI نے پیسہ دیا. آج شہباز شریف اس منہ سے ISI کا نام لیتے ہیں. 25 سال تک آپ کی نکریں تک تو ISI دیتی رہی ہے. آپ کو نکر پہننے کے لیے تو ISI دیتی رہی ہے. ISI کس کو سپورٹ, کیا بات کرتے ہیں آپ, کس کی گود میں کون پروان چڑھ رہا ہے. چلے جرنل کی گود میں پروان چڑھ کے آپ لیڈر لوگوں کو آپ نے ہائی جیک بنایا ہوا ہے. وہاں مارتے کس کو, ریڈی والے کو مارتے, کس کو پالش والے کو مارتے, کس کو کنڈکٹر کو,